بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری شیئر کرنا جا رہے ہیں جو ایک اسلامک سٹوری ہے۔ وہ حقائق رومی ہے۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نقاب پوش بزرگ زمانہ جاہلیت میں عرب کے کسی علاقے کے بادشاہ تھے۔ یہ پہلے عشق مجاز عورتوں اور بیرش لڑکوں کے عشق میں مبتلا تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ حکومت اور ملک کے حریص تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے عشق حقیقی نے ان کے دل پر اثر کیا تو حکومت و سلطنت تلخ ملوم ہونے لگی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہو کر بادشاہ آدھی رات کو اٹھا، گدری اٹھائی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا۔ دل میں عشق الہی کی آگ پیدا ہو چکی تھی۔ سلطنت کا شور و گل محبوب حقیقی کی یاد میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ آخرکار پیمانۂ صبر چھلک گیا۔ ایک چیخ ماری اور دیوانہ وار صحرا کی طرف چل دیا۔ اس عاشق صادق کی بجی آہ نے اس کو سلطنت کے مضبوط قید و بند سے آزاد کر دیا۔ چنانچہ عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بیزار کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا۔ سنگلاخ پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں سے دیوانہ وار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے نکل کر دوسرے ملک تبوک کی سرحد میں داخل ہو گیا اور چہرے پر نقاب ڈالی تاکہ عام لوگ اسے پہچان نہ سکیں کہ یہ داڑھی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزرے تو ضعیف کہاں سے مجبور ہو کر مزدوری کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔ عام حالات میں اگرچہ چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا، لیکن جب کبھی ہوا کے جھونکوں سے ہٹ جاتا تو شاہی چہرے کا جلال مزدوروں پر ظاہر ہو جاتا۔ آخرکار مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر ہے یا کسی سلطنت کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر سلطنت میں مشہور ہو گئی اور تبوک کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ ادھر تبوک کے بادشاہ کو فکر ہوئی کہ مزدور کے بھیس میں کسی دوسری سلطنت کا بادشاہ یا سفیر کہیں جاسوسی نہ کر رہا ہو اور میری سلطنت کے راز معلوم کر کے حملہ آور ہونے کی منصوبے نہ بنا رہا ہو۔ تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ ماجرا سن کر کہ یہ ماجرا کیا ہے، شاہ تبوک نے فوراً سامان سفر باندھا اور خفیہ طور پر حالات معلوم کرنے کے لیے مزدوروں کے اس اڈے پر چلا گیا۔ مزدوروں کے جھرمٹ میں گھس کر جہاں وہ نقاب پوش بزرگ اینٹیں بنا رہا تھا، بادشاہ نے اس کے علاوہ تمام مزدوروں کو دور ہٹایا اور اس کا نقاب اٹھا دیا، اور بادشاہ نے اس کے چہرے کی رونق کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اپنے صحیح حالات سے مجھے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا یہ روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں۔ بادشاہ تبوک کا خیال بالکل درست نکلا تھا کہ وہ واقعی ہی کسی ملک کے بادشاہ ہیں۔ بادشاہ تبوک نے کہا، لیکن آپ نے یہ فقیری اور مسکینی کس وجہ سے اختیار کی ہے؟ تبوک کے بادشاہ نے مزید متاثر ہو کر کہا کہ آپ نے اپنی راحت اور بادشاہت کو اتنی تکلیف اور فقر کی حالت پر قربان کیا ہے۔ اے عالی حوصلہ، آپ کی اس ہمت پر میری یہ سلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ سینکڑوں سلطنتیں آپ پر قربان ہو۔ مجھے جلد اپنے راز سے آگاہ کیجیے۔ اگر آپ میرے پاس مہمان ہیں تو میرے خوش نصیب ہو، اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں گے، بادشاہ تبوک نے اسے کہا، تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قرب سے میری جان خوشی سے 100 جان کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح کی چنانچہ بہت سی ترکیبوں سے شاہ تبوک فقیری کے لباس میں چھپے ہوئے بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتے رہا تاکہ اس کا راز
کھل کر سامنے آ جائے، لیکن راز و نیاز کی گفتگو کی بجائے اس نقاب پوش بزرگ نے شاہ تبوک کے کان میں محبوب حقیقی مطلب اللہ کے ساتھ عشق حقیقی کی تمام داستان بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے در و عشق کی نہ جانے کیا بات کہہ دی کہ اس وقت بادشاہ تبوک بھی عشق الہی سے دیوانہ ہو گیا اور اپنی سلطنت کو ترک کر کے اس نقاب پوش بزرگ بادشاہ کے ساتھ رہنے لگا، اور آدھی رات کو یہ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر کسی اور سلطنت میں چل دیے تاکہ مخلوق پریشان نہ کریں، تاکہ اس کی سلطنت کے لوگ اسے پریشان نہ کریں اور دل کی فراغت سے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو۔ یہ دونوں چلتے چلتے بہت دور تک چلتے رہے، یہاں تک کہ کسی تیسری سلطنت میں داخل ہو گئے۔ الغرض بادشاہ کو چھوڑ کر آنے والے اس عاشق و صادق نقاب پوش کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہ تبوک نے سلطنت کی تمام لذتیں اپنے اوپر حرام کر دی۔ سارے عیش اس لذت کے سامنے بے شب ہو گئے اور دل میں عشق الہی کا ایک دریا جوش باندھنے لگا۔ دوستو، یہ تھی ہماری کہانی، یہ عقائد رومی بھی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اس طرح کی اسلامک سٹوریز بیان کرتے رہیں گے۔ یقیناً آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، یہ مولانا رومی کی حکایت ہے۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہم مزید آپ کو اس طرح کی سٹوریز دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔